फितरत। अगर कोई कहे कि पहाड़ अपनी जगह से हिल गया तो इसे माना जा सकता है, लेकिन अगर कोई ये कहे कि किसी इंसान ने अपनी फितरत बदल ली है तो इसे नहीं माना जा सकता। इंसान अपना बहुत कुछ बदल सकता है, हत्ता कि शक्ल भी तब्दील कर सकता है, लेकिन वो फितरत नहीं बदल सकता। इंसान की फितरत उसके पैदा होने से पहले ही तश्कील पा चुकी होती है और फिर वो अपनी इस तश्कील के मुताबिक अमल करने पर मजबूर होता है, ऐसे जैसे वो इस फितरत में ही रहन रख दिया गया हो। इंसान तब्दीली पसंद है, वो बदलता रहता है, लिबास बदलता है, अपने समाजी, अखलाकी और सियासी किरदार बदलता है, मकान और शहर बदलता है, दोस्त और दुश्मन बदलता है, लेकिन वो जो कुछ भी करे अपनी फितरत नहीं बदल सकता। कहते हैं कि अगर हजारों मन चीनी भी डाल दी जाए तो कड़वा कुआं मीठा नहीं हो सकता। पानी का असल जायका उसकी फितरत है, हम उसे हजार रंग दें, ये अपनी फितरत पर रहता है। एक दफा एक गिद्ध और एक शाहीन बुलंद परवाज हो गए, बुलंदी पर हवा में तैरने लगे। वो दोनों एक जैसे ही नजर आ रहे थे, अपनी बुलंदी पर मस्त, जमीन से बेनियाज, आसमान से बेखबर, बस मसरूफे परवाज। देखने वाले बड़े हैरान हुए कि ये दोनों हम फितरत नहीं हम परवाज कैसे हो गए। शाहीन ने गिद्ध से कहा, देखो इस दुनिया में ज़ौक़े परवाज के अलावा और कोई बात काबिले गौर नहीं। गिद्ध ने भी तकल्लुफ़न कह दिया, हाँ मुझे भी परवाज अजीज है, मेरे पर भी बुलंद परवाजी के लिए मुझे मिले। लेकिन कुछ ही लम्हों बाद गिद्ध ने नीचे देखा, उसे दूर एक मरा हुआ घोड़ा नजर आया। उसने शाहीन से कहा, जहन्नम में गई तुम्हारी बुलंद परवाजी और बुलंद निगाही, मुझे मेरी मंजिल पुकार रही है। इतना कह के गिद्ध ने एक लंबा गौता लगाया और अपनी मंजिल मुराद पर आ गिरा। फितरत अलग अलग थी, मंजिल अलग अलग रही। हम सफर आदमी अगर हम फितरत न हो तो साथ कभी मंजिल तक नहीं पहुंचता। इंसान को अगर गौर से देखा जाए तो ये मालूम करना मुश्किल नहीं होगा कि फितरत अपना इजहार करती रहती है। जो कमीना है वो कमीना ही है, ख्वाह वो किसी मकाम पर मर्तबे में फाइज हो। मियाँ मोहम्मद साहिब का एक मशहूर शेर है कि नीचा थी अशनाई कोलूं, किसे नए फल पाया, ककरते अंगूर चढ़ाया, हर गुच्छा जख्माया। कमीने इंसान की दोस्ती कभी कोई फल नहीं देती, जिस तरह केकर पर अंगूर की बेल चढ़ाने का नतीजा यही होता है कि हर गुच्छा जख्मी हो जाता है। फितरत का ताल्लुक हालात और तालीम से नहीं, इसका ताल्लुक इंसान के बातिन से है, उसके बातिनी अंदाजे नजर से है। हम देखते हैं कि कुछ लोग फितरी तौर पर मजहब परस्त हैं, कुछ लोग मजहब से बेजार। मजहब परस्त लोग इबादत गाहें बनाते हैं, मसलन मस्जिद, मंदिर, चर्च, गुरुद्वारा, स्टोपा वगैरह। ये लोग अपने अपने अंदाज में अपने पेशवाओं के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, अपनी बातनी तरक्की के लिए कोशा रहते हैं। ये अलग बात है कि असल इर्तका किसके पास है। दुनियावी सफर को किसी आसमानी राब्ते के मुताबिक तय करने वाले मजहबी लोग कहलाते हैं। उनकी फितरत ही उनको मजबूर करती है कि वो खुद को बुलंद ख्याली से आगाह करें। वो इस कायनात को किसी खालिक के हवाले से देखना चाहते हैं और यही बात उन्हें मजहबी शऊर की तरफ लाती है। ये उनकी फितरत है और दूसरे लोग तो हमेशा ही दूसरे होते हैं। वो किसी खालिक को मानने के लिए तैयार नहीं। जब खालिक ही को नहीं मानते तो वो किसी रसूल पर क्या एतकाद रखेंगे। ऐसा क्यों है कि कुछ लोग दुनिया समेटते हैं और कुछ लोग दुनिया से निजात चाहते हैं। यही तो फितरत है। बनाने वाले खालिक अकबर का हुक्म है कि तुम में से ही लोग हैं जो दुनिया के तलबगार होंगे और तुम में से ही लोग हैं जो आखिरत के तलबगार होंगे। ये खालिक का हुक्म है कि हर शय अपने असल की तरफ रुजू करती है। ये असल ही फितरत है, यही देखने वाली शय है। इसका इरफान ही इरफान है, चीज़ों को उनकी हकीकत के रूप में देखना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर दुआ फरमाया करते थे कि ए अल्लाह, मुझे चीज़ों को उनकी असली फितरत में देखने का शऊर अता फरमा। अगर फितरत से आशनाई हो जाए तो दुनिया में कोई किसी का गिला ना करे। आज का इंसान चेहरे बदलता रहता है, वो अपने असल जौहर के बरक्स जिंदगी बसर करने की सही करता है, लेकिन उसकी फितरत उस पर गालिब आके रहती है। हमारे पेशे, हमारे मर्तबे, हमारे माल, हमारे असासे हमारी फितरत नहीं बदल सकते। कमीना कमीना ही होगा, ख्वाह वो कहीं भी फाइज हो। सखी सखी होगा, ख्वाह वो गरीब हो। इब्तिदाई ज़मानों में पेशे मिजाज के मुताबिक बनाए गए थे। मौल्लिम फितरतन मौल्लिम होते थे, उनकी तसानिफ मौल्लिम थी, उनकी मजलिस मौल्लिम थी, उनका हर अंदाज मौल्लिमाना था। लोग दूर दूर से उनके पास आते और इल्म की प्यास बुझाते। इम्तिहानों और डिग्रियों के कारोबार नहीं थे, सही लोग थे, सही काम किया करते थे। अब लोग पेशे के असातिज़ा हैं,
ان کا وہ انداز ہو ہی نہیں سکتا۔ انہیں اپنے گریڈوں کی فکر ہے۔ وہ طالب علموں کو اپنے سامنے بد عادات میں غرق ہوتے دیکھ کر بےتاب نہیں ہوتے۔ جب مہینوں کے مہینے گزر جائیں اور طالب علموں کا سفر رکا رہے، ان معلموں پر قیامت نہیں گزرتی۔ وہ تنخواہ وصول کرتے ہیں اور چھٹیاں مناتے ہیں۔ یہ فطرت ہی کچھ اور ہے، وہ فطرت ہی کچھ اور تھی۔ ہر شعبہ اپنی بنیاد سے ہٹ سا گیا ہے۔ سیاست کو لیں، ہم دیکھتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ کس قسم کے لوگ آگے آ رہے ہیں۔ ان سے کیا توقعات ہو سکتی ہیں؟ یہی جا ہے۔ ہم ملک کی سطح پر ایک دائرے کا سفر کر رہے ہیں۔ زمانہ کہاں ترقی کر رہا ہے، ہم صرف دو بدو ہیں ایک دوسرے کے۔ جھگڑالو فطرت والے لوگ کہیں قوم میں انتشار پیدا نہ کر دیں۔ سلیم فطرت لوگ سیاست سے گریز کرتے ہیں اور نتیجہ یہ کہ وہ لوگ ہی زیادہ مظلوم بنا دیے جاتے ہیں۔ سلیم اور حلیم فطرت لوگوں کو آگے آنا چاہیے کہ سفر کا رخ صحیح ہو۔ اگر انسان فطرت آشنا ہو جائے تو بہت سے جھگڑے اور بہت سے ہنگامے ختم ہو سکتے ہیں۔ ہم فطرت کو دو بنیادی حصوں میں تقسیم کریں، بد اور نیک، تو ہم دیکھیں گے کہ یہی دو گروہ اپنے اپنے عمل سے دنیا کو وہ کچھ بنا رہے ہیں جو یہ بن رہی ہے۔ ایک طرف تو انسان کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے ہسپتال بن رہے ہیں۔ نیک فطرت لوگ دن رات انسان کی خدمت میں مصروف رہتے ہیں۔ دکھی انسان کی خدمت ہوتی ہے ان ہسپتالوں میں۔ انسان کا خیال تک زخمی ہو جائے تو اس کے لیے بھی خدمت کے لیے تیار ادارے موجود ہیں۔ دنیا کو امن کا گہوارہ بنانے والے لوگ مصروف خدمت ہیں، اور ان کے مقابلے میں بدفطرت لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تباہی، بربادی، جنگ، پریشانی اور بے چینی پھیلانے والے انسان ہی تو ہیں۔ اسی طرح حیا والے برائی دیکھنے سے بھی گریز کرتے ہیں، اور بے حیا تو بس ہے ہی بے حیا، اس کا کیا؟ اخبارات بھرے پڑے ہیں بدعمال لوگوں کے ظلم سے، لوٹنے والے، بم پھینکنے والے، نظام عالم درہم برہم کرنے والے، افراتفریاں مچانے والے، سماجی سکون برباد کرنے والے، محفوظ کو غیر محفوظ بنانے والے، محسن فراموش، دوستوں سے بھی غداری کرنے والے، میزبان کا گھر لوٹ کر لے جانے والے، مسافروں کو موت کے گھاٹ اتارنے والے، پاکیزہ روایات کو پارا پارا کرنے والے اپنی فطرت کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ نیک فطرت لوگ سماج ساز ہوتے ہیں، وہ انسانوں کو پریشان نہیں کرتے۔ فرق صرف اصل کا اور فطرت کا ہے۔ بد فطرت بدی کر کے ہی دم لیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ کسی زمانے میں ایک بادشاہ نے کچھ ڈاکو گرفتار کیے، ان کو سزائے موت کا حکم دیا۔ ڈاکوؤں میں ایک چھوٹا لڑکا بھی تھا۔ بادشاہ نے سوچا کہ ابھی بچہ ہی تو ہے، اسے نہ مارنا چاہیے۔ وزیر خاص نے کہا، جہاں پناہ بچہ تو ہے لیکن میں اس کو بدفطرت دیکھ رہا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، اسے ہم اپنے پاس رکھ کر پرورش کریں گے۔ وزیر کا کہنا نہ مانا گیا۔ دن گزرتے گئے، بچہ بڑا ہو گیا اور آخر ایک دن شہزادی کو لے اڑا۔ وزیر نے کہا، اب رونا کس بات کا؟ بد ہی نکلا۔ یہ پہچان بھی خاص فطرت کی عطا ہے۔ بیج میں درخت کو دیکھنا ہر آدمی کا کام نہیں ہے۔ یہ سعادت بھی عطائے رحمانی ہے۔ حکمت ہر کسی کو عطا نہیں ہوتی۔ نیکی کے نام پر جماعتیں بنانے والے بد بھی ہو سکتے ہیں۔ ظاہر ضروری نہیں کہ باطن کا عکس ہو، اسی بات سے خبردار رہنے کی ضرورت ہے۔ آزمائش کے لمحے میں ہی اصل ظاہر ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں ایک دفعہ بلیوں نے مل کر چناؤ کے ذریعے ایک بلی کو سردار بنا دیا، اس کے سر پر تاج رکھ دیا۔ سردار بلی تاج پہن کر پہلی تقریر کرنے لگی۔ وہ تقریر کی تیاری کر کے آئی تھی، بس اس نے تقریر کے لیے ابھی لب کھولے ہی تھے کہ اس کو ایک چوہا نظر آ گیا۔ اس نے تاج پھینک دیا اور کہا، جہنم میں گئے تمہارے تاج اور تمہارے انتخابات۔ چوہا ہی اصل بات ہے۔ اس کی فطرت غالب آ گئی اور جلسہ منتشر ہو گیا۔ ہمیں فطرت شناس ہونا چاہیے۔ کبھی کبھی بلند فطرت پست حالات سے گزریں تو بھی ان کا مزاج پست نہیں ہوتا۔ عالی ظرفی یہی ہے کہ ایسے لوگوں کی عزت کی جائے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو غلام پیش کیے گئے۔ ان میں حاتم طائی کی بیٹی بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہچانا کہ سخی باپ کی سخی بیٹی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بیٹھنے کے لیے اپنی چادر مبارک بچھا دی، سخی کی عزت کی، حالانکہ وہ غلام تھی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات باتوں کی پیغمبر ہوتی ہے۔ بس یہی سند ہے کہ حالات کے پیچھے اصل فطرت کو پہچاننا چاہیے۔ وہ ملک ترقی کرتے ہیں جہاں اداروں کے سربراہ نیک فطرت ہوں۔ حساس فطرت انسانوں کا خیال رکھنا چاہیے، کہیں وہ ہمارے عمل سے آزردہ نہ ہوں۔ ایک دفعہ ایک بادشاہ نے ایک آدمی کو یوں سزائے موت دی کہ اسے پہاڑ سے گرا دیا جائے۔ وہ آدمی بچ گیا۔ بادشاہ نے کہا، اسے دریا میں گرا دیا جائے۔ وہ بچ گیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا، اے انسان، تم مرتا کیوں نہیں؟ اس نے کہا،
اگر مجھے آسمان سے بھی گرا دو تو میں بچ جاؤں گا۔ میں خاص فطرت رکھتا ہوں، میں کسی بلندی سے گر کر نہیں مر سکتا۔ ہاں اگر مجھے مارنا ہی ہے تو مجھے نظروں سے گرا دو، میں مر جاؤں گا۔ کسی شخص سے اس کی فطرت کے خلاف کام لینا ظلم کہلاتا ہے۔ اس ظلم سے بچنے کے لیے اور اس سے سماج کو بچانے کے لیے فطرت آشنا، جوہر شناس لوگوں کی ضرورت ہے۔ اداروں کے سربراہ کی فطرت کے بارے میں غفلت نہ برتنا چاہیے، یہی ایک ضروری احتیاط ہے۔ تحفے وصول کرنے والے کو با اختیار نہیں بنانا چاہیے۔ نیچ نوازی بند کر دی جائے تو سفر کی سمت کا تعین آسان اور یقینی ہو جائے۔ اگر عالی ظرفوں کو عالی مرتبہ بنا دیا جائے تو منزل مل جاتی ہے۔ برسوں اکٹھے رہنے کے باوجود رشتوں کے اشتراک کا سفر ختم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ جب فطرت غالب آتی ہے تو یہ حقیقت آشکار ہوتی ہے کہ ہم جسے ایسا سمجھتے تھے وہ ویسا نکلا۔ مختلف فطرتیں مشترک سفر نہیں کر سکتی، اگر ایسا ہو رہا ہو تو زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتا۔ پیر رومی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ دجلہ کے کنارے پر انہوں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ ایک کوا اور ایک ہنس ساتھ ساتھ چگ رہے تھے۔ مولانا حیران ہوئے کہ یہ کیسا منظر ہے کہ دو الگ فطرتیں ایک ساتھ دانا چگ رہی ہیں۔ مولانا ان کے قریب گئے، معلوم ہوا کہ دونوں ہی زخمی تھے۔ بیماری میں مختلف فطرتوں کا عارضی اشتراک ہو سکتا ہے، لیکن صحت مند وجود اپنی فطرت کے علاوہ کسی اور اشتراک میں موجود نہیں رہ سکتا۔ کبھی کبھی صحبت غیر انسان کی عارضی فطرت کو روپوش کر دیتی ہے، لیکن یہ وقت ہمیشہ نہیں رہتا، آخر روپوش رونما ہو کر رہتا ہے۔ ایک دفعہ ایک شیر نے دیکھا کہ ایک شیرزادہ بھیڑوں کے گلے میں نہایت شریفانہ زندگی بسر کر رہا ہے۔ وہ بہت حیران ہوا کہ یہ کیا قیامت ہے کہ شیر نے فطرت بدل لی۔ وہ اس جوان کے پاس گیا اور کہا، میرے ساتھ آؤ، میں آپ کو ایک نظارہ دکھاتا ہوں۔ وہ اسے تالاب پر لے گیا اور کہا، غور سے دیکھو، ہم دونوں کی شکلیں برابر ہیں، ہم ایک ہی جنس ہیں، ہماری ایک ہی فطرت ہے۔ اب دیکھو میرا عمل۔ اس نے ایک بھیڑ کو گردن سے پکڑا اور آنن فانن اسے چیر پھاڑ کر رکھ دیا۔ بس اتنی ہی دیر درکار تھی، شیرزادے کا جوہر بیدار ہو گیا، فطرت غالب آئی، وہ بھی واقعی شیر بن گیا۔ اصل فطرت کو بیدار ہونے کے لیے صحبت صالح درکار ہے۔ صالح فطرت لوگوں کو اہم مقامات پر فائز کرنے سے اہم نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ یہ تقسیم فاتر حقیقی نے قائم کر رکھی ہے۔ فطرت اس لیے نہیں بدلتی کہ اسے فاتر حقیقی نے نہ بدلنے کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، لیکن انسان کی فطرت نہیں بدل سکتی، یہ اٹل ہے۔